بلی نہیں، چوہا نہیں، چھچوندر نہیں، بندر نہیں، یہ سب کچھ نہیں بنائے جاؤ گے. سوامی جی اس کا کھنڈن کر رہے ہیں، اس کا رد کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا سائنس کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تصدیق کر رہی ہے، اس کی ستیتا کو پرمانت کر رہی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سائنس کو. دیکھیے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ آئے گا. اور کیسا زلزلہ؟ زلزلت الارض زلزالها، مفعول مطلق کی شکل میں، تاکہ پوری شدت کے ساتھ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی. یعنی ایسا زلزلہ جو صرف گجرات کی دھرتی پر نہیں ہوگا، ایڈوانی کی گڑھ میں وہ زلزلہ ہوگا تو آپ کے شافہات کے علاقے میں بھی ہوگا، اور صدام کے ایریے میں بھی ہوگا، اور جارج ڈبلو بش جیسا ودیشی کتا بھی نہیں بچے گا. وہ جب زلزلہ آئے گا تو میرے بھائیوں بھارت میں بھی آئے گا، اور پرویز مشرف جیسا میرے پیارے بھائیوں جنرل بھی نہیں بچے گا، کمانڈر ان چیف بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا. وہ زلزلہ آئے گا تو پوری دنیا میں محسوس ہوگا. اور زلزلہ بھی کیسا؟ وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی. زمین اپنے اندر کے سارے خزانے کو باہر لے کے پہنچ جائے گی. لیجیے یہ پڑا ہوا ہے، سونا زمین پہ، چاندی زمین پہ، سونا اور چاندی زمین پہ. آپ جا رہے ہوں گے، مئو کے لوگوں تمہاری مثال دیتا ہوں، کوئی دارالعلوم کی طرف لے کے سونا جا رہا ہوگا، لو زکات لے لو. کوئی فیض عام کی طرف جا رہا ہوگا، کوئی عالیہ میں جا رہا ہوگا، تو کوئی مفتاح العلوم کے آج غریب بچوں کے لیے زکات لے لو. لیکن مدرسے والے اس دن تمہاری زکات لینے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ مدرسوں میں خود بلڈنگیں بن رہی ہوں گی، کوئی زکات تمہاری قبول نہ کرے گا. اور پوچھا سوال کرنے والے نے، اللہ کے نبی قیامت کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا انت لدلمت ربتها وانت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ہر مقرر کا ایک انداز ہوتا ہے. آپ نے شعر و شاعری والا انداز بھی سن لیا ہے، ذرا رونے والا اور قرآن کی آیتوں کے سننے والا ایک انداز بھی سنتے چلو. یہ حدیث پڑھ کے میں بتا رہا ہوں، انت للامۃ ربتها وانت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. او لوگوں، قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ لڑکی اپنے پیٹ سے اپنی ماں کو پیدا کرے گی. نوکرانی کے پیٹ سے مالک آقا پیدا ہوگا، ماں کے پیٹ سے لڑکی نہیں، لڑکی کے پیٹ سے ماں، نوکرانی کے پیٹ سے مالک. مطلب کیا ہے؟ جو حکم مالکوں کا نوکر پہ چلنا چاہیے، قرب قیامت نوکروں کا حکم مالک پہ چلے گا. جو حکم ماں کا بیٹی پہ چلنا چاہیے، بیٹی کا حکم ماں پہ چل رہا ہوگا. چل تو کھانا بنا، اے ٹکو چل کھانا بنا، میں جا رہی ہوں بازار ذرا مارکیٹنگ کر کے آتی. لڑکیوں کا حکم ماؤں پر چلے گا. قیامت کا انتظار کرنا، اور تم دیکھو گے انتر الحفاة العراة العالة، جن کو پیروں میں پہننے کے لیے چپلیں نہ ملا کرتی تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہ ملا کرتے تھے، روزی روٹی کے لیے وہ بھیڑ اور بکریوں کو چرایا کرتے تھے جنگل میں، تب وہ 1-2 ٹائم کا کھانا کھایا کرتے تھے. تم ان کو دیکھو گے یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے ہوں گے، دھاتے عیش لے رہے ہوں گے، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہوں گے. کل تک رکشہ چلاتے تھے، ایک MP کا چناؤ لڑا، بلڈنگ بھی بن گئی، AC بھی آ گیا، یعنی مال حرام سے ان کی بلڈنگیں بن رہی ہوں گی. لڑکی پیدا ہوئی، 1 لاکھ روپیہ بینک میں فکس کر دیا. لڑکی 7 سال کی ہوئی، 2 لاکھ ہو گیا. لڑکی کی شادی ابھی نہیں کرنا ہے، پھر 2 لاکھ فکس کر دیا. لڑکی 15 سال کی ہوئی، 4 لاکھ ہو گیا، ابھی شادی نہیں کرنا ہے. لڑکی 21 سال کی ہوئی، 4 لاکھ فکس تھا، 8 لاکھ ہو گیا. مال جہیز بھی حرام، سود بھی حرام. اپنی بیٹی کو پالا مال حلال سے، جب ودا کر رہا ہے تو سود کی کمائی سے. او میری بیٹی، میں نے اپنے خون کی کمائی سے تجھے پالا تھا، پروان چڑھایا تھا، لیکن اب کیا کروں، زمانہ ہی ایسا آ گیا، جہیز کے بغیر کوئی شادی نہیں کرتا، لہذا جہیز دینا بھی حرام، بینک میں بھی حرام مال، لہذا حرام مال سے ادا کر رہا ہوں. کتنا بغیرت ہے وہ باپ جو 18 اور 20 اور 21 سال تک اپنی لڑکی کو حلال کمائی سے پالے، اور شادی کے موقع پر بینکوں میں رکھا ہوا سود اور بیاج
کی کمائی سے پلنگ، ٹی وی، فریج سب لا کے دیتے، جیتے جی سسرال میں بھیجتے ہی اس نے جہنم میں بھی پھینک دیا، لے سسرال بھی جا اور جہنم میں بھی جا، میری زندگی سے تو نکل گئی۔ سنیے، زمین سونا چاندی باہر نکال دے گی، وقال الانسان ما لا، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبریں بیان کرے گی، آئے اللہ فلاں آدمی نے ہماری چھاتی پر مسجد بنائی تھی، دوسری جگہ زمین بولے گی اللہ فلاں آدمی نے میری چھاتی پر لاٹری کے اڈے کھولے تھے، ویڈیو کے اڈے کھولے تھے، کیرم بورڈوں کے، تاش کے، شطرنج کے اڈے کھولے تھے، فلم ہال بنوائے تھے، شادی کے موقع پر بینڈ اور باراتوں کے ننگے ننگے گانے سننے کے لیے شادی ہال بنوائے تھے، زمین بیان کرے گی۔ یہ نہ کہنا سوامی جی کی طرح کہ کیسے زمین بولے گی بے جان چیز ہے، آج ریڈیو بے جان ہے بول رہا ہے، ٹیلی ویژن بے جان ہے بول رہا ہے، ٹی وی میں آنے والی تصویر بے جان ہے بول رہی ہے، وہ لوگوں جب سائنسدانوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے بے جان چیز کو بولنے پہ مجبور کر دیا، تو جو چیزیں زمین سے پیدا ہوئی وہی تو بول رہی ہیں، پلاسٹک زمین سے پیدا ہوئی آج بول رہی ہے، لوہا زمین سے پیدا ہوا وہ بول رہا ہے، آج تانبا زمین سے پیدا ہوا وہ بول رہا ہے، تو زمین تو ساری چیزوں کا خزانہ ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو کیوں نہیں بلوائے گا؟ زمین بھی انسانوں کی خبریں بیان کرے گی، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اعمال نامے انسانوں کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، لو دیکھ لو، پڑھ لو پڑھ لو، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک نیکی کی ہوگی دنیا میں تو اس کو بھی دیکھ لو گے، ایک برائی کی ہوگی تم اس کو بھی دیکھ لو گے۔ زمین میں زلزلہ کیسے آئے گا؟ آئیے بڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ، زلزلہ کیسے آئے گا؟ سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن سورہ یاسین پڑھیے میرے بھائیوں، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، چاند کبھی سورج کو نہیں پکڑ سکتا، سورج کبھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا۔ چاند 2,40,000 میل، سورج 9,30,00,000 میل، دونوں میں کیسے ملاپ ہوگا؟ نہیں پکڑ سکتا۔ چاند کبھی سورج کو نہیں پکڑ سکتا، سورج چاند کو نہیں، چاند اپنے دائرے میں چل رہا ہے، سورج اپنے دائرے میں۔ اب یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ، چاند چل رہا ہے، سورج چل رہا ہے یا زمین چل رہی ہے، اس کو میں ابھی بعد میں واضح کروں گا اگر ٹائم رہا تو، کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے وقت چاہیے۔ میرے بھائیوں، ان تدرک القمر، سورج کبھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا، چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا، چاند اور سورج میں اتنی دوری۔ لیکن قرآن سورہ قیامہ میں ایک دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ جمع الشمس والقمر، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ قرآن کی آیت کیسے ٹکرا رہی ہے؟ قرآن کی آیت نہیں ٹکرا رہی ہے، ہمارے ذہن ٹکرا رہے ہیں، ہمارے دماغ ٹکرا رہے ہیں، ورنہ قرآن کا نازل کرنے والے نے قرآن میں شک نہیں چھوڑا۔ ایک جگہ تو اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، اور ایک جگہ کہہ رہا چاند و سورج جمع کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیے چاند و سورج جمع کیسے ہوں گے؟ جب تک قیامت نہیں ہے تب تک چاند و سورج جمع نہیں ہوں گے، لیکن قیامت جب دھیرے دھیرے آئے گی تو زمین ایک سیکنڈ کے اندر کتنی اوپر اٹھ رہی ہے؟ زمین اوپر اٹھ رہی ہے کیونکہ سورج کے اندر سے مقناطیسی کیفیت ہے اور سورج کے اندر سے روشنی دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اذا الشمس کورت، دھیرے دھیرے ہم سورج کی روشنی کو لپیٹ لیں گے۔ سورج کے اندر سے 27 پاور، ایک سیکنڈ کے اندر سے اتنی گرمی نکل جاتی ہے۔ 27 پاور کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، ایک لکھنے کے بعد 27 زیرو آپ آگے لگا دیجیے، اتنی ڈگری گرمی سورج کے اندر سے نکل رہی ہے ایک سیکنڈ کے اندر۔ ایک لکھنے کے بعد 27 زیرو ذرا آگے لگائیے اور جوڑیے، ایک اس کے بعد 27 زیرو، اکائی، ڈھائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، اس کے بعد میل، 10 میل، پدم، 10 پدم، شنخ، 10 شنخ، مہاشنخ،
15 और 5 20 اور ابھی 7 زیرو باقی ہیں. آج کل جو یہ میتھ والوں نے گلت والوں نے جو حساب بنایا ہے وہ شنگ و ماشنگ پہ ختم، لیکن ابھی 7 زیرو باقی ہیں. اتنی گرمی سورج کے اندر سے 1 سیکنڈ میں نکل رہی ہے. 60 سیکنڈ میں کتنی نکلے گی 1 منٹ میں؟ پھر 1 گھنٹے میں کتنی نکلے گی؟ پھر 24 گھنٹے میں کتنی نکلے گی؟ اور یہ بھی سائنس مانتی ہے کہ زمین پر انسان کو زندہ رہنے کے لیے سورج کی گرمی کی ضرورت ہے. اناج کو پکنے کے لیے سورج کی گرمی کی ضرورت ہے. جب تک سورج کی گرمی اناج کو نہ ملے گی اناج نہ پکے گا. انسان کو گرمی نہ ملے گی تو انسان زندہ نہ ہوگا. تو پتا چلا کہ جیسے جیسے سورج کی گرمی کم ہوتی جا رہی ہے زمین اتنی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے سورج کی طرف اٹھتی جا رہی ہے. دھیرے دھیرے یہ زمین سورج کی طرف اٹھتی جا رہی ہے. ایک زمانہ آئے گا، ایک دن آئے گا کہ سورج اور چاند کے درمیان کتنا فاصلہ رہ جائے گا، ہمارا اور سورج کے درمیان کتنا فاصلہ رہ جائے گا. اس کو ذرا مسلم شریف کی حدیث میں دیکھ لیں جو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل. قیامت کے دن سورج کو تم دیکھو گے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. کسی نے اسی کی تشریح کی 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا. سورج 1 میل کے فاصلے پر، زمین جب اٹھے گی تبھی تو سورج کے قریب جائے گی. آج کی سائنس کہتی ہے زمین اٹھ رہی ہے، اور میرے نبی میرے حبیب کائنات سرور کائنات حسن حسین کا نانا امام ثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. سورج کے اندر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی 1 میل کے فاصلے پر انسان. آج تو 9 کروڑ، پھر بھی میرے بھائیوں اس کی 99% گرمی کو اوزون لیئر روک رہا ہے. صرف 1% آدھا پرسینٹ گرمی زمین پر آ رہی ہے. آدھا پرسینٹ اور 1% گرمی جب زمین پر آتی ہے تو انسان مئی اور جون میں اپنی گنجی اور بنیان اتار پھینکتا ہے. جب 1% سورج کی گرمی کا یہ حال ہوگا، یہ حال ہے دنیا میں، تو 99% کو اور 1% یہ یعنی 100% گرمی اور 1 میل کا فاصلہ زمین بھی تانبے گی. تو بتاؤ زمین تانبے کی ہوگی اور انسان کا پسینہ بہ رہا ہوگا تو انسان پسینے میں ٹخنوں کے گھٹنوں کی کمر کے برابر ڈوب رہا ہوگا یا نہیں؟ عقل بھی مانتی ہے، سائنس بھی مانتی ہے، اور اللہ کے نبی 1400 سال پہلے یہ میڈیکل سائنس، یہ گرہ وگیان اور یہ بھومی کا یہ بھوگول بھی پیش کر چکے ہیں. کیا اللہ کے نبی نے بتایا کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق کوئی ٹخنوں کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر پسینے میں ڈوب رہا ہوگا؟ چاند بھی سورج کی گرمی سے روشن ہے. جب چاند سورج میں گرمی کم ہوتی ہے تو چاند بھی گرمی حاصل کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے. ایک دن آئے گا یہ چاند اٹھ رہا ہے، زمین اڑتی چاند بھی اڑتا، زمین اڑتی چاند بھی اڑتا. ایک دن یہ چاند سورج سے جا کے ٹکرا جائے گا. جب یہ چاند سورج سے ٹکرائے گا، جب 2 ٹرینیں ٹکراتی ہیں میرے بھائیوں تو ٹکرا کر یا تو ایک ٹرین دوسرے کے اوپر چلتی ہے یا پھر دونوں ٹرین واپس جا کر پھر ٹکراتی ہیں، کوئی دائیں جاتی ہے کوئی بائیں جاتی ہے. بس یہی صورت ہوگی جب چاند اور سورج دونوں ٹکرائیں گے. تو چاند اور سورج کی ٹکر سے سائنس کہتی ہے چاند نیچے کی طرف اور سورج اوپر کی طرف جھٹکا لے گا. جب چاند نیچے کی طرف جھٹکا لے گا تو زمین کا نظام بگڑ جائے گا، اور سورج اوپر کی طرف جھٹکا لے گا تو سورج کا نظام بگڑے گا. جب سورج کا نظام، آسمان کا نظام بگڑے گا تو ستارے ٹوٹ کر گریں گے سورج کے اوپر. جب ستارے ٹوٹ کر سورج پہ گریں گے تو لوگ قرآن کی آیت کو دیکھیں گے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. ستارے بھی ٹوٹیں گے، لوگ دھڑا دھڑ قرآن کی آیت پر ایمان لائیں گے. 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا ستارے ٹوٹیں گے، سورج گرے گا، آسمان بھی پھٹے گا. جب ستارے ٹوٹ کے سورج پہ گریں گے تو آسمان کا نظام بگڑے گا، آسمان بھی سورج کے اوپر گرے گا. سورج اتنا وزن برداشت نہ کر پائے گا، دھام سے زمین کے اوپر آ جائے گا. جب سورج زمین کے اوپر آئے گا تو زمین سورج کے وزن سے دائیں بائیں ہو جائے گی.
جب دائیں بائیں ہوگی تو پہاڑ اکھڑ جائیں گے، جب پہاڑ اکھڑیں گے تو زمین پہ پہاڑ چڑھنے لگیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، تم زمین پر قیامت کے دن دیکھو گے، قیامت کے قور دیکھو گے کہ پہاڑ زمین پر چلا دیے جائیں گے۔ پہاڑ چلیں گے تو بڑے بڑے پہاڑ کبھی ادھر ہوں گے کبھی ادھر ہوں گے، جب ادھر ادھر ہوں گے تو سمندر کا پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا، جب پوری دنیا میں سمندر کا پانی پھیلے گا تو سورج سمندر میں گرے گا، زمین کے اوپر سارے پانی میں گرے گا، جب سارے پانی پر سورج گرے گا تو سورج کے اندر جلنے والی گیس جلائے گی اور جلانے والی گیس بھی جلائے گی، جب جلنے والی گیس جلنے کا کام اور جلانے والی گیس جلانے کا کام کرے گی تو سمندر میں بھی آگ لگ جائے گی، تب لوگ قرآن کی صاحب پر ایمان لائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ہم سمندر کو بھی بھڑکا دیں گے۔ کتنی بڑی سائنٹیفک آیت ہے قرآن۔ آج بدھ جیویوں کے لیے شبہ اوسر ہے قرآن کے پر ایمان لانے کا۔ آج بایولوجی پڑھنے والوں اور سائنس پڑھنے والوں اپنے ٹیچروں کو بتاؤ کہ قرآن کی سائنٹیفک آیتوں کو دیکھو، سائنٹیفک آیتیں، یہ نظام بگڑ رہا ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں سائنس کا یہ نظام دیکھنے کے بعد میرے بھائیوں، آئیے ذرا ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جا رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں۔ کتا بلی چوہا چچندر والا حساب مانو، ہمارے گونڈوی صاحب نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو اقرار کروا دیتے کہ دیکھیے انہوں نے پڑھا ہے مہابھارت میں یا نہیں، آپ کو بتاتے وہ انہوں نے بھی مہابھارت میں پڑھا ہے۔ میرے بھائیو سنیے کس طریقے سے اقرار ہو رہا ہے۔ مہابھارت میں لکھا ہے دنیا میں پہلا آدمی جو آیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ آشو، اور پہلی عورت جو آئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ ہیووتی۔ ہمارے یہاں دنیا میں پہلا آدمی جو آیا تھا اس کا نام آدم، اور عورت پہلی حوا۔ پہلا منش آدم، پہلی عورت حوا۔ اب ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی اچھا منشیہ مرتا ہے تب منشیہ کا روپ دھارن کر کے دوسرا آدمی جنم لیتا ہے، اگر اس نے برا کام کیا تو کتا بلی چوہا بنے گا۔ سارے ہندو بھائی مل کر یہ بتائیں، جب کوئی اچھا آدمی مرتا ہے تب ایک اچھا آدمی جنم لیتا ہے۔ حضرت آدم جب دنیا میں آئے تو کون سا آدمی اچھا تھا جو مرا تھا، اور ان کا جنم کس کے بدلے میں ہوا؟ چلیے میں مانتا ہوں برے کام کرنے والے کو کتا بلی چوہے کا جنم ہوگا۔ دنیا میں پہلا آدمی جو مرا تھا وہ ہیوویل تھا، دنیا میں پہلا آدمی جو مرا تھا وہ ہیوویل، یعنی قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا تھا، جس کو مہابھارت میں ہیوویل کہا تھا۔ ہیوویل لکھا ہے کہ کوے نے ان کے دفن ہونے اور زمین میں کھودنے کا طریقہ بتا کر دفن کرنے کی طریقہ بتایا تھا، یہ مہابھارت میں لکھا ہے۔ آپ کے یہاں پر بھی یہی ہے، قرآن میں یہی بتاتا ہے کہ ان کو حابیل کو جب قابیل نے قتل کر دیا تو ان کو دفن کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ ایک کوے نے اپنی چونچ سے پنجے سے زمین کھود کر اور دفن کرنے کا یہ طریقہ سکھلایا تھا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تب کسی کو کتا بلی چوہا کبوتر کوے کا جنم ہوتا ہے؟ ابھی تو پہلا آدمی قابیل نے حابیل کو مارا تھا، ابھی تو کوئی برا آدمی مرا ہی نہیں تھا، تو یہ کوے کا جنم کہاں سے ہو گیا؟ بڑے بڑے پنڈت ایودھیا سے لے کر سری لنکا تک آج اس سوال کا جواب دینے سے بیچارہ پریشان ہے کہ کیا جواب دے اس بات کا کہ جب برا آدمی مرتا ہے تب اس کو کتا بلی چوہے کا جنم ہوتا ہے، تو یہ آدمی ابھی مرا ہی نہیں کوئی، اور یہ کوے کا جنم کہاں سے ہو گیا؟ کہاں سے گیا یاد؟ پتا چلا یہ اندھ وشواس ہے، یہ اندھکار ہے، یہ اندھکار ہے، اندھ وشواس ہے۔ تتین الشمس یوم القیامت کمقدار میل، ایک میل کے فاصلے پر یہ سورج ہوگا اور اللہ حساب و کتاب لے رہا ہوگا۔ او میرے مسلمان بھائیوں، اس دنیا میں تم 5 سوال کا جواب دینے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ سوال آؤٹ ہے، یہ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے جہاں سوال پہلے آؤٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے جواب کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ لڑکا پورے سال مدرسے میں پڑھتا ہے، سال بھر کا محنت دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، یہاں پرچہ پہلے آؤٹ کہ یہ 5 کام کر لو ہم تمہیں جنت دیں گے۔
کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع وفی روایت عن خمس، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، کوئی بھی آدمی اس وقت تک اپنا قدم ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ وہ 4 سوال کا جواب یا 5 سوال کا جواب نہ دے دے. عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال لوٹ، او میرے بندو میں نے تمہیں جو عمر دی تھی تم نے کہاں گنوایا؟ عمر 1 سے لے کر 60 70 80 سال تک سبھی لوگوں سے سوال ہوگا، عمر دی تھی کہاں گنوایا؟ آج کا بوڑھا کہے گا حقہ پینے میں. عمر کے متعلق الگ سوال. جوانی اللہ کی ایک دی ہوئی بہترین نعمت، اس لیے اللہ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا. عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی جو دی تھی وہ بھی بتا. جوانی کہاں ختم کی، کہاں گنوائی؟ نقشے بازی دکھانے میں، دونوں ہاتھ چھوڑ کر ہیرو ہونڈا چلانے میں، سگریٹیں پینے میں، دادا گیری کرنے میں، گھروں میں ٹی ویاں لا لا کر گندی اور بے حیا پکچریں دیکھنے میں. شبابی فیما ابلاہ، جوانی کہاں گزاری؟ جوانوں کو ایک الگ سے پیش کیا ہے. اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کے نظام کو اور اسلام کو کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے تو نوجوانوں نے. غسیل الملائکہ کو دیکھ لو، حضرت حنظلہ کو آج شادی ہوئی، میدان جنگ میں جانے کا اعلان ہو گیا. اپنی نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کے کہتے بیوی مجھے جنگ میں جانے دے. کہا میں نے کب روکا، لیکن کم سے کم غسل تو کر لو. آج تم نے شب زفاف منائی ہے، آج پہلی رات ہے، جنگ کے اندر جا رہے ہو، کم سے کم غسل تو کر لو. او میری بیوی غسل کرنے میں ٹائم لگے گا، کہیں جنگ کا میدان بدل نہ جائے، مجھے جلدی سے جانے دے. اعلان سنا قاصد کا، نبی کے ایلچی کا تلوار نکالی، میدان جنگ میں کودا. اتنا لڑتے لڑتے میدان جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو دفن کرو. میرے بھائیو، شہید کو بغیر کفن کے اور بغیر میرے بھائیو غسل کے اس کو دفن کیا جاتا ہے. جس حالت میں وہ انتقال کرتا ہے اسی حالت میں اس کو دفن کیا جاتا ہے. اس کی بیوی روتی ہوئی آئی، امام کائنات میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کو غسل تو دے دیجیے. فرمایا اے بیوی تو جانتی نہیں کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو بغیر کفن کے ویسے ہی دفنایا جاتا ہے. کہا اللہ کے نبی مسئلہ معلوم ہے، لیکن میں اس غسل کی بات نہیں کرتی ہوں. میرے شوہر نے آج میرے ساتھ مستری کی تھی، آج پہلی رات تھی، کم سے کم اس کو پاک تو کر دیجئے. فرمایا آئے حنظلہ کی بیوی تو نہیں جانتی، تیرے شوہر کو غسل میں نہیں دوں گا، آسمانوں سے فرشتے آئے ہیں تیری شوہر کو غسل دینے کے لیے. آج کے بعد تیرا شوہر حنظلہ نہیں ہے بلکہ غسیل الملائکہ، فرشتوں کا غسل دیا ہوا ہے. نوجوانوں نے بدلا اسلام کی تاریخ کو. حضرت ابراہیم جب کودے تھے، چھلانگ لگائی، کہاں؟ بت خانے میں سارے بتوں کو توڑ ڈالا، سب سے بڑے بت کو چھوڑا، اسی کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی. پوچھا گیا اے ابراہیم میرے بتوں کے ساتھ سلوک کس نے کیا؟ کہا میں کیا جانوں، یہ تو تم اپنے بڑے سے پوچھ لو، کلہاڑی تو اسی کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے. کہا یہ تمہارے بڑے نہیں کیا ہوگا، جھوٹ نہیں بڑے نے کیا ہوگا. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نبی تھے، اس لیے بڑے تو آپ ہی تھے، نبوت میں بڑے، درجے میں بڑے. یہ تمہارے بڑے نے کیا یعنی میں نے کیا، جاؤ تمہارے بڑے نے کیا، جھوٹ بھی نہیں ہوا. اپنے بڑے سے پوچھ لو تمہارے بڑے نے کیا. بڑا تو میں ہی ہوں، درجے میں تم سے بڑا، مجھے نبوت ملی ہے، تم تو درجے میں ہم سے چھوٹے ہو، یعنی میں نے کیا یہ کام. اب وہ کہتے ہیں ارے میرا بڑا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ مارتا ہے، کیا وہ کھاتا ہے، کیا وہ پیتا ہے، کیا وہ چلتا ہے؟ کہا جب یہ سب کام نہیں کرتے ہو، کرتا ہے تو پھر اس کی پوجا کیوں کرتے ہو، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تب تذکرہ یا فتن کا لفظ قرآن میں کہ میں نے ایک نوجوان کو سنا ہے، وہی ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے. وہاں پر بھی نوجوان نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا. حضرت اسماعیل کو دیکھ لو، 13 سال کا گنچے ناشکرتا اپنے جسم کی قربانی دینے کے لیے میدان مینا میں آیا. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک
کا فانظر ماذا ترى، او ابو جان آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے آپ اس کام کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس نوجوان نے قربانی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو، جب مصر کے بادشاہ کی بیوی نے دیکھا جوان ہو گیا، خوبصورتی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، فوراً کہا دروازے بند کر کے اے یوسف میری طرف آ جا۔ کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسے کام کی طرف نہیں آنا چاہتا جس کو میرے رب نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نوجوان ہی تو تھا جو زنا سے بچا، اور ایک طرف مصر کی حسین عورت اور ایک طرف دنیا کا سب سے حسین سورج حضرت یوسف۔ نوجوانی کے عالمی میں تو گناہوں سے بچے، اس لیے جوانی کے بارے میں ایک الگ سے سوال، کیا جواب دو گے؟ لتا حیا کی شاعری سننے میں، انجم رہبر کو موسٹ ویلکم کہنے میں کیا جواب دو گے؟ ان کو ٹرین سے اتارنے میں موسٹ ویلکم کہہ کے ان کو کاروں میں بٹھانے میں ہماری جوانی گزری۔ او میرے پیارے بھائیو، ہم عقبہ کی بات کر رہے ہیں۔ ان عمری فیما افنا، سوال ہوگا میں نے عمر دی کہاں گوائی، ان شبابی فیما ابلا، ہم نے جوانی دی کہاں خرچ کی، ان مالی، ہم نے مال دیا۔ تیسرا سوال، مال دیا کہاں سے کمایا، یہ تیسرا سوال، اور خرچ کہاں کیا، یہ چوتھا سوال۔ مال کمایا کہاں سے یہ بھی دیکھو گے، خرچ کہاں کیا یہ بھی دکھاؤ گے۔ کہاں سے کمایا؟ بینکیں لوٹ کر۔ کہاں سے کمایا؟ زبردستی لڑکی کو مجبور کر کے جا سسرال میں اپنے باپ سے لے کے آ، نہیں لائے گی تیرا مرڈر کر دیا جائے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سچ کہتا ہوں میرے بھائیوں، آج حالات ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ کسی نے مجھے بتایا، ایسی چرچائیں پیپر بتا دیتے ہیں، ریڈیو بتا دیتے ہیں، ایسی خبریں چھپتی نہیں ہیں۔ کہاں سے یہ مال کمایا؟ کیا جواب دو گے؟ لڑکیوں کو مجبور کر کے زبردستی سسرال والوں سے مال لانے کے لیے، نہیں لائیں گے تو بجلی کے تاروں سے کرنٹ لگایا جائے گا، چھری سے ذبح کر دیا جائے گا، لڑکے کو پاگل گھوشت کر دیا جائے گا۔ کہاں سے کس طریقے سے میرے بھائیوں، آج پیارے ساتھیوں، کس طریقے سے مال کمانے کی فراق ہوتی ہے۔ اور یہ بھی سوال ہوگا اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ بی ایف سی ڈی لانے میں، بے حیا سی ڈی لانے میں، فلموں کی سی ڈی لانے میں۔ اور آج ایک نوجوان آیا کہتا ہے مولوی صاحب اب لڑکیاں بیوٹی پارلر میں جانے کی شوقین ہو رہی ہیں۔ ہم نے کہا لڑکیوں کے پیچھے ہی پڑے رہنا، تم جو سلمان خان جیسی ہجڑے بال رہے ہیں اس کے بارے میں مت پوچھنا۔ یہ لمبے لمبے بال جو آج زلفوں پہ لٹکے ہوئے، زلفیں لٹکی ہوئی، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لنصفعن بالناصیہ، ہم قیامت کے دن ابو جہل کو پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ کبھی سوچا یہ سامنے کے بالوں کو بڑا کرنا کس کی نشانی تھی؟ ہم ابو جہل کو پیشانی پکڑ کے گھسیٹیں گے، یعنی اس کے لمبے لمبے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ او لوگوں، یہ بڑے بڑے بال رکھنا ابو جہل کی نشانی تھی۔ تم ابو جہل کے فین نہ بنو، تم جناب محمد رسول اللہ کے فین بنو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے بہترین نمونہ بنا دیا۔ ہمارے مولانا بہت اچھا بول گئے سیرت پر، فی رسول اللہ، عربی جاننے والوں کا ایک گروہ بیٹھا ہے، پوچھو ان سے قرآن کیا کہتا؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں پہلے فی، پھر رسول، پھر اللہ، رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ۔ میرے بھائی یہ مضاف الیہ سے مل کر مجرور، فی جار اپنے مجرور سے مل کر، آپ غور کریں گے یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا خبر بعد میں آتی ہے، لیکن اللہ نے یہاں خبر پہلے پیش کر دی، خبر مقدم، اور اسوۃ موصوف، حسنہ صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا، اور مبتدا مؤخر، لیکن مبتدا پہلے آنا چاہیے، خبر بعد میں آنا چاہیے۔ یہ عربی کے اساتذہ بیٹھے ہیں، یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، انہی نے ہمیں پڑھایا ہے۔ سنو اب عبارت کیا ہونی چاہیے؟ مبتدا پہلے آنا چاہیے، خبر بعد میں آنا چاہیے، لیکن عربی کا اصول ہے اگر یہ قانون بدل کر خبر پہلے آ جائے اور مبتدا بعد میں
آ جائے تو معنی میں زیادتی ہو جاتی ہے. یعنی پہلے اگر یہ کہا جاتا اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ تو معنی یہ ہوتا اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے. لیکن یہ نہیں کہا گیا. کہا کیا گیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوۃ حسنہ بعد میں کہا گیا، اس میں معنی میں زیادتی پیدا ہو گئی. رسول کے علاوہ تمہارے لیے کوئی نمونہ ہے ہی نہیں ہے، صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ ماڈل ہے. اب اٹھنا نبی سے سیکھو، بیٹھنا نبی سے سیکھو، شادی نبی سے سیکھو، قیام نبی سے سیکھو. اور شادیوں میں بفر سسٹم سے کھایا جائے، سنت کے طریقے سے کھایا جائے، یہ نبی سے سیکھو. بارات 10 آدمیوں کی 5 آدمیوں کی لے جائی جائے، 200 250 آدمیوں کو ڈاکو اور چوروں کی شکل میں لڑکی والوں کی ڈکیتی ڈالنے کے لیے لے جایا جائے، یہ نبی سے سیکھو. ہم نے ہر موڑ پر تمہارے لیے محمد رسول اللہ کو نمونہ بنایا ہے. ہم نے ہر موڑ پر تمہارے لیے نبی کو ہی اسوہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے. اب نبی کو چھوڑ کر تم کوئی دوسرا راستہ نہ اختیار کرنا. اٹھنا ہے تو نبی سے سیکھو، بیٹھنا ہے تو نبی سے سیکھو، چلنا ہے تو نبی سے سیکھو، روزہ تو نبی سے سیکھو، نماز تو نبی سے سیکھو، حج تو نبی سے سیکھو. میرے بھائیوں، تمہاری زندگی کا کوئی بھی قدم اٹھے تو جناب محمد رسول اللہ اس کی اجازت دے تو اٹھے. سوچئے، مشاعرے کی اجازت نہیں دی تھی، کرائیں گے. اور جس چیز کی اجازت دی تھی، ہر کام نبی کی اجازت پر ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، میرا نبی، ذرا ایک مثال پر ہم آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیں. کون سا ڈپارٹمنٹ زندگی کا ایسا ہے جس میں اللہ کے نبی نے رہنمائی نہیں کی ہے؟ تجارت آپ نے کر کے دکھائی، ایسے کر کے دکھائی کہ حضرت خدیجہ خود فرمائش کرنے لگی، اللہ کے نبی میں دوسروں کو جو دیتی ہوں آپ کو اس کا دوگنا دوں گی. اور اللہ کے نبی نے بھی اتنی ایمانداری سے تجارت کر کے دکھائی کہ حضرت خدیجہ نبی کی شکل و صورت سے فریفتہ نہیں ہوئی، ان کی ایمانداری پہ فریفتہ ہو گئی. ایسا ایماندار آدمی ہی تو مجھے کہیں نہیں ملے گا. اور فوراً پیغام نکاح دے بیٹھی ہیں، اللہ کے نبی میری عمر زیادہ، آپ کی عمر کم، لیکن آپ کی ایمانداری نے مجھے گرویدہ بنا دیا ہے. آپ جیسا شریف شوہر مجھے چاہیے. اگر آپ مجھے اپنی بیوی کی شکل میں قبول فرما لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. پیغام نکاح دے جائے، تجارت کر کے دکھائی تو ایسی، اور ایمانداری سے. انسان کا میدان ہو تو اللہ کے نبی نے انسانیت کو بھی ثابت کر دیا. انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھے نور نہ سمجھنا. میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں. فرق کتنا ہے عرب کے کافر سے. جب اللہ کے نبی نے کہا تھا میں رسول ہوں تو کہتے مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیسا رسول ہے، کھاتا ہے پیتا بازاروں میں چلتا ہے. وہ جانتے تھے رسول کھاتا پیتا نہیں، چلتا پھرتا نہیں، بازاروں میں نہیں ٹہلتا. یعنی وہ اللہ کے نبی کو انسان مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے. اور آج کا مسلمان نبی کو رسول مانتا ہے لیکن انسان نہیں مانتا. فرق کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ جس کا پسینہ خوشبودار ہو وہ انسان ہو سکتا ہے. ایک مولوی تو بیچارہ یہاں تک بولا کہ تمہیں جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے کتاب پڑھی، آگے دیکھیں کیا لکھا. کہتا میرے مریدو جہنم سے نہ ڈرنا، اللہ نے مجھے اتنا بڑا پیر بنایا کہ میں جہنم میں پھونک دوں گا جہنم بجھ جائے گی. کہتا میں جہنم میں پھونک دوں گا جہنم بجھ جائے گی. وہ لوگوں جہنم بجھانے والے پیروں پر ایمان لانا ہو تو جاؤ، دروازے کھلے ہیں. لیکن اگر تمہیں وہ پیر دیکھنا ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی کا پیر پکڑ کے کہتا ہے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلیمی من مالی ما شئت انی لا املک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ اٹھ اور اللہ کو یاد کریے. راتیں سونے کے لیے نہیں مل رہی، اگر ان راتوں میں سو گئی اور بغیر عمل کی دنیا سے چلی گئی تو یہ نہ سمجھنا تیرا باپ نبی ہے تجھے خدا کے عذاب سے لے گا. وہ لوگوں میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جہنم کو پھونک دوں گا، بلکہ کہا میں جہنم کے عذاب سے نہیں بچاؤں گا. یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے خدا کے عذاب سے بچا لے گا. ایک طرف امت کا پیر یہ کہہ رہا ہے، ایک طرف ہمارے بھائیوں کا پیر وہ کہہ رہا ہے. ایک اور واقعہ سنا دوں. الملفوظ، کسی ماں کے لال کو اعتراض ہو جا کے اپنی کتاب دیکھ لے. الملفوظ صفحہ نمبر 20 حصہ اول. بڑا عجیب چٹکلا. ایک پیر پیدا ہوا مادر زاد ولی. مادر زاد ولی سمجھتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہی ولی بن گیا. جبکہ ولی ہونے کے لیے شرط انہی کی کتاب میں کیا لکھی ہوئی ہے، 40 سال تک اس کی نماز ایک ٹائم کی قضا نہ ہوئی ہو اور ایک بھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، وہ اللہ کا ولی ہے. اور یہ مادر زاد ولی لگتا ہے 40 سال ایڈوانس پڑھ کے آ گیا تھا ماں کے پیٹ میں نماز.
آتے ہی اپنے باپ کی کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے آئے میرے مرید ادھر آ، لکھو، میں جس کو جنتی کہوں اس کو جنتی لکھو، میں جس کو جہنمی کہوں اس کو جہنمی لکھو۔ مرید نے لکھنا شروع کر دیا، پیر نے کہا مادر ذات ولی نے لکھو فلان فی الجنہ فلاں جنتی، اس نے لکھ دیا فلاں جنتی، پوری لسٹ بھر گئی فلاں جنتی فلاں جنتی، کاپ کاغذ الٹو، اب لکھو فلان فی النار فلاں جہنمی۔ مرید کہتا ہے آپ بڑے رؤوف الرحیم پیر ہیں ولی ہیں، آپ اس کو بیچارے کو کیوں جہنمی لکھا رہے ہیں؟ آپ جس کو جہنمی لکھ دیں گے وہ بیچارہ جہنم میں چلا جائے گا، آپ جہنمی نہ لکھیے۔ کہا اچھا مجھے مشورہ دے رہا ہے، لکھ فلا فی النار۔ کہا پیر صاحب سوچ لیجئے آپ کی رحمت میں کیا کمی آ جائے گی اگر آپ اس کو جہنمی نہ لکھ کر جنتی لکھ دیں تو؟ کہا مجھے مشورہ نہ دے، لکھ فلان فی النار۔ مرید پھر بولا پیر صاحب یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ جس کو جہنمی لکھوا دیں گے جب لکھ جائے گا تو آپ کا لکھا تو پھر اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اپنے فیصلے کو بدل دیجئے۔ پیر نے کہا رے بے غیرت میں بار بار کہہ رہا ہوں لکھ، تو بار بار مشورہ دے رہا لکھنا۔ مرید نے کہا میں نہیں لکھوں گا۔ مرید بولا میں نہیں لکھوں گا۔ پیر نے کہا نہیں لکھے گا؟ کہا نہیں لکھوں گا۔ مادر ذات ولی بولا میں پھر کہتا ہوں لکھ، کہا نہیں لکھوں گا۔ کہا نہیں لکھے گا؟ کہا انت فی النار، تو بھی جہنمی ہے۔ کیا کہا؟ انت فی النار، تو بھی جہنمی، اور کتاب تیری، لکھنے والا مولوی تیرا۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ کتاب مئو میں ملے گی، آپ کے دارالعلوم میں بھی ملے گی، کیونکہ یہ کتابیں سب جگہ رکھی جاتی ہیں، ہمارے عالیہ میں اور فیض عام میں بھی ہوگی۔ یہ کتاب الملفوظ صفحہ نمبر 20، میری پاس تو کتاب ہے، میرے پاس وہ صفحہ نمبر 20، کہیں 22 میں ہے، کہیں 21 میں ہے، کہیں 20 میں، ایڈیشن کا فرق ہے، لیکن آس پاس ہی دیکھ لیجئے گا۔ 20-25 اور 15 سے 25 کے بیچ ہی میں ہے یہ واقعہ۔ آپ کا لکھا اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا، بدل دیجئے۔ نہیں بدلیں گے، نہیں لکھیں گے، کہا تو بھی جہنمی۔ اب کہا رہے تم نے تو مجھے جہنمی کہہ دیا، تو آپ کا کہا اللہ بھی نہیں ٹال سکتا، تمہیں ہی جہنمی ہوگے۔ پیر صاحب یہ کیا کیا میں لکھ رہا ہوں؟ اب تو نہیں چلے گا۔ کہا نہیں چلے گا۔ پیر کرسی سے ہٹا، اس کا باپ 2-3 دن کے بعد کرسی پہ آیا، اس نے بیچارے نے اس کے باپ کے سامنے فریاد رکھی۔ باپ بولا ارے میں کیا، میرے بیٹے کا کہا تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا، میں تجھے کیسے جنت میں بھیج دوں؟ کہا کچھ تو کیجئے، کچھ توریہ سے کام لیجئے، کچھ منطق لگائیے، فلسفہ لگائیے، آگے پیچھے دیکھ لیجئے، جگاڑ لگ رہی ہو۔ پیر صاحب نے سوچا ہاں ایک جگاڑ لگ رہی۔ کہا کیا؟ کہا بتا میرے بیٹے نے انتا فی جہنم کہا یا انتا فی النار کہا؟ کہا انتا فی النار کہا۔ کہا جہنم تو نہیں کہا؟ کہا نہیں۔ کہا نار کے معنی آگ کے ہوتے ہیں اور جہنم مانی جہنم، انتا فی النار، تو آگ میں۔ اس کا مطلب یہ کہ اب تو بتا ایک گنجائش نکلتی آگ میں، دنیا کی آگ میں جلنا پسند کرتا ہے یا آخرت کی؟ کہا ہاں یہ تو پوائنٹ اچھا ہے۔ کہا میں دنیا کی آگ میں جلنا پسند کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، دنیا کی آگ تیرے لیے مسلط ہو گئی، سن تو شہید ہو کر مرے گا، یعنی آگ میں جل کے مرے گا۔ مرنے کی خبر قرآن کہتا ہے ای ارض تموت، کہاں آدمی مرے گا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ پیر صاحب کہہ رہے ہیں تو آگ میں جل کے مرے گا، پیدائش سے پہلے عقیقہ، شادی سے پہلے ولیمہ، اور آگ میں جل کے مرے گا تو شہید ہوگا، اور شہید ہو کے مرے گا تو شہید بغیر حساب و کتاب کے ڈائریکٹ جنتی۔ بیٹے نے جس کو جہنمی بنایا تھا، باپ نے اس کو جنتی ثابت کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جنتی اور جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے والے بہت مل جائیں گے، اور اگر موقع لگا تو کبھی اجمیر میں چلے جانا، وہاں تو اب جنتی دروازہ بھی بنا ہوا ہے، جو اس دروازے میں جھانک لے وہ جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔ ہم نے کہا بغیرتو تم جنتی ہوٹل کیوں نہیں کھول لیتے ہو؟ جو 7 دن ہوٹل میں کھانا کھا لے وہ بھی جنت الفردوس میں چلا جائے گا، جو اس ہوٹل میں سو لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔
انہوں نے جنت و جہنم کے دروازے دنیا میں کھول رکھے ہیں. میرا نبی کہتا ہے او میری بیٹی فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا, میری پھوپھی صفیہ جہنم سے بچا, آئے بنی عبد شمس کے لوگوں جہنم سے بچاؤ, بنی عبد مناف کے لوگوں جہنم سے بچاؤ. ساری بات اللہ کے نبی نے بتائی, تو تجارت کر کے بھی دکھائی میرے نبی نے, اور انسان ہونے کا فریضہ بھی نبھایا کہ میں انسان ہوں کچھ اور نہیں. اور غیرت ایمانی ایسی کہ ایک صحابی بولے جو اللہ چاہے جو رسول چاہے, آپ نے کہا نہیں, یہ کہو کہ جو اللہ اکیلے چاہے. میں کون ہوتا ہوں چاہنے والا. توحید سکھائی تو ایسی. اللہ کے نبی مدینہ گئے, مدینہ کی کچھ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھی, اللہ کے نبی کی شان میں کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے درمیان ایک ایسا نبی بیٹھا ہوا ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے. اللہ کے نبی کو یہ جب جملہ سنا کہ جو کل کی باتیں جانتا, فوراً ٹوکا, آئے بچیوں یہ جملہ چھوڑ دو, میں نہیں جانتا ہوں کل میرے تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. جو پہلے پڑھ رہی تھی اسی جملے کو پڑھو. غیرت ایمانی ایسی کہ جب کافر پیچھا کر رہے ابو بکر نبی کے ساتھ ہے, ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی کافر بالکل میرے قریب آ گئے ہیں, کیا ہوگا, پکڑ لیا تو بہت بری موت ماریں گے. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر گھبراؤ نہیں, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. غیرت ایمانی اتنی. آج ہم جیسے مولوی چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور بلائے فلاں فلاں دامت برکاتہ قبلہ مشائخ فلاں علامہ فلاں, آج بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے خوگر رہتے ہیں, ڈائریکٹ اعلان کرواتے ہیں, اپنا تعارف کرواتے ہیں. میرے بھائیوں لمبے چوڑے اشتہار چھاپے جاتے ہیں, لیکن میرے نبی کی سادگی دیکھو. فرمایا لا تطرونی کما ترت النصارى, وہ لوگ مجھے ویسا نہ بڑھانا جیسے یہود و نصارہ نے مجھے بڑھا دی, اپنے نبی کو بڑھایا. آئے لوگوں میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, بس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہ کہنا. سادگی ایسی کہ حضرت عائشہ نے ایک بار جو بچھاتی تھی بستر, اس سے اللہ کے نبی فجر کی نماز سے پہلے تہجد پڑھنے اٹھ جایا کرتے تھے. ایک بار اس کے دوہرا کر کے بچھا دیا, اللہ کے نبی کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی. آپ اٹھتے ہیں کہتے ہیں عائشہ آج بستر کے نیچے کیا بچھایا, کہا کچھ نہیں. اللہ کے نبی وہی بس اس بستر کو دوہرا کر دیا, اس ٹاٹ کو دوہرا کر دیا. فرمایا عائشہ آج اس بستر کو دوہرا کرنے کی وجہ سے مجھے ایسی نیند آئی کہ میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی. آئے عائشہ بستر کو اسی طرح بچھایا کرو جس طریقے سے پہلے بچھایا کرتی تھی, تاکہ میں رات میں اٹھ جایا کروں. سادگی ایسی. کون سا میدان میں بتاؤں نبی کا حسن تو ایسا, احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء. حضرت حسان کہتے ہیں اے اللہ کے نبی تم اتنے حسین, آپ اتنے خوبصورت کہ دنیا کی آج تک میں نے دنیا کی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہ دیکھا, میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہ دیکھا, اور آپ خوبصورت اتنے کہ دنیا کی کوئی عورت نے آپ سے خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا, اولاد کو جنم نہیں دیا. محافظ حقوق نسبہ ہو یا پھر وہ بہادری کا میدان ہو. عرب کی قوم اتنی بزدل تھی کہ کبھی شام والے اس پہ قبضہ کرتے تھے, کبھی مصر والے, کبھی میرے بھائیوں ابرہہ بادشاہ کا لشکر, تو کبھی ہیرا کی چاپلوسی. عرب والوں نے کبھی آزادی کے ساتھ زندگی نہ گزاری, لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایسی بہادری پیدا ہوئی لوگوں کے اندر, ایسی بہادری آئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ, بخاری شریف کی حدیث, ایک چھوٹا سا بچہ نام ہے معاذ, عمر ہے 9 سال. دوسرا بچہ جس کا نام ہے معوذ, عمر 11 سال. ایک 9 سال کا بچہ اپنے چچا عبد الرحمان ابن عوف کا دامن پکڑ کے کہتا ہے اے چچا مجھے یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے. دوسرے نے دامن پکڑ کے کھینچا, ہاں جلدی بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے. کہا میں نے دونوں بچوں کو دیکھا, اپنے دونوں بھتیجوں کو دیکھا, ایک طرف معاذ ایک طرف معوذ, ایک طرف 9 سال کا بچہ ایک طرف 11 سال کا بچہ. میں نے پوچھا ہے بھتیجو آج ارادہ کیا ہے, آج چاہتے کیا ہو. کہا آئے چچا جان آج میرا ارادہ یہ ابو جہل کو دیکھو, سنا ہے کہ وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے, آج میں اس کا سر قلم کر دوں گا, آج میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے دھول اڑاتے ہوئے آ رہا تھا. چچا نے عبدالرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بتایا او میرے بھتیجوں کو دھول جوڑاتا ہوا آ رہا ہے, سینہ چوڑا لمبا چوڑا,
6-7 फीट का जो जवानी के आलम में आ रहा है, वही कुरैश का सरदार है, वही अबू जहल है। चाचा अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत, मेरे मुंह से ये जुमला बाद में निकला, मेरे बच्चे अबू जहल पर पहले झपट गए, एक ने गरीबान पकड़ के घसीटा, दूसरे ने तलवार मारी, अबू जहल की गर्दन कटने लगी, लोग चारों तरफ से घेर लिए, ओ मेरे सरदार तुम्हें क्या हुआ? कहने लगा अबू जहल मरते वक्त भी क्या कहता है, ओ लोगों मुझे अपनी जान जाने का अफसोस नहीं है, मुझे अपनी मौत का अफसोस नहीं है, बल्कि अफसोस इस बात का है कि मुझे मारने वाला हमजा न मिला, मुझे मारने वाला अली न मिला, मुझे मारा भी है तो इस 9 साल के और 11 साल के बच्चे ने मारा। अरे मुझे उस कौम के बच्चों ने मारा जिनको लड़ने का तरीका नहीं आता था। एक 9 साल का, एक 11 साल का मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चंद सालों में इन बच्चों में इतनी जिहाद की स्पिरिट और इतना लड़ने का शौक पैदा फरमा दिया, तो आगे चलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम क्या होगी। हाय अफसोस कि मैं मारा भी जा रहा हूं तो इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों मारा जा रहा हूं। बहादुरी सिखाई तो ऐसी, और खुद भी बहादुर, पुट्ठे ठोंकते हुए आया रुकाना पहलवान, जो मुझे पटक दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उठा के पटक दो, मैं ईमान लाऊंगा। मजमा जमा है, इब्न क़य्यिम ज़ादुल मआद में लिखते हैं, अल्लाह के नबी ने दुआ पढ़ी, हाथ मिलाया, रुकाना पहलवान से कुश्ती लड़ी, उठाकर पटक दिया, कहने लगा मेरा पैर फिसल गया, फिर से लड़ो। कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। कहा ठीक है, अल्लाह की जात पे भरोसा था, दोबारा कुश्ती हुई, दोबारा भी पटक दिया, कहने लगा नहीं नहीं मेरी आंख बंद हो गई थी, देख नहीं पाया। कहा ठीक है, तीसरी बार लड़ ले, तीसरी बार लड़ा, तीसरी बार भी उठा के पटक दिया। कहा रुकाना अब तो इस्लाम ला, तूने कहा मुझे पटक दोगे, मुझे चित कर दोगे, मैं ईमान लाऊंगा। कहने लगा नहीं नहीं वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। अल्लाह के नबी को इनाम मिला, आपने फरमाया रुकाना तू सबसे बड़ा अरब का पहलवान माना जाता है, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, ये इनाम मुझे मिला, लेकिन मैं खुशी से इनाम तेरे कदमों पे डालता हूँ, तू इसको ले ले। रुकाना ने उस इनाम को ले लिया। लालची तो होते ही थे ये लोग, नबी के पास इनाम आया, नबी ने दे दिया, लेकिन ईमान न लाया। मेरे प्यारे साथियों, बहादुर ऐसे कि आपको इस बात का डर न था कि मुझे कोई उठा के पटकेगा, भरोसा था तो अल्लाह की जात में था, और इसीलिए तो अर्श वाले ने कहा मा अताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा नबी तुम्हें जो दे वो ले लो, और मेरा नबी तुम्हें जिन कामों से रोकी उससे रुक जाओ। बहादुरी सिखाई तो ऐसी, खुद भी बहादुर। एक तरफ 24,000 का लश्कर, एक तरफ 3,000, और 3,000 में वो 1,800 यहूदी भी शामिल हैं जो अल्लाह के नबी से ये वादा करके रहे थे साथ में, अगर यहूदी हम पर हमला करे, अगर हम पर कोई हमला करे तो आए अल्लाह के नबी मुसलमान हमारा साथ देंगे, और आप पर अगर कोई हमला करेगा तो हम आपका साथ देंगे। अहद पैमान के मुताबिक 24,000 का लश्कर आया, यहूदियों ने देखा इन 1,800 लोगों ने, और ये 24,000, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ही तो 3,000, अरे ये तो हमारी चटनी बना देंगे, कचूमर बना देंगे। तो 1,800 जो वादा किए थे वो भी लौट गए, उधर चले गए। नबी ने अपनी नजरें दौड़ाई, यहाँ 1,200, वहां 25,000 से ज्यादा, यहाँ सिर्फ 1,200 रह गए। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया मुसलमानों तुम ही 1,200 की तादाद में मौजूद हो, अगर तुम में से भी कोई पलटना चाहे तो पलट जाए, जाना चाहे तो चला जाए। एक ने दिल गुर्दे की बात की, अय अल्लाह के नबी अगर हम 1,200 पलट जाएं तो आप अकेले क्या करेंगे? अय अल्लाह के नबी अगर हम सब की सब उनमें चले जाएं या आपको छोड़ दें, आप अकेले क्या करेंगे? फरमाया काबे के रब की कसम, ये 27,000 हो जाए मैं अकेले, तो जमीन देखेगी, आसमान देखेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले इन 27,000 लोगों से लड़ते हुए नजर आएंगे। बहादुरी भी तो ऐसी। आज तुम्हारे पास कौन सी बहादुरी है? कर्ज लगता, माँ कहती बेटा बाहर ना निकलना। एक दो माती, हजरत अबू बकर की बेटी थी हजरत अस्मा, बेटा था अब्दुल्ला इब्न जुबैर, मैदान जिहाद में जीरा पहन के जाने लगा। कहा नहीं नहीं बेटे, बहादुरों का काम नहीं, लोहे की जीरा पहनकर जीरा उतार दो, मर्दाना बाहर लड़ो। जिहाद किया। हज्जाज इब्न यूसुफ ने हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को कत्ल करवा दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर की गर्दन काट डाली गई, काबे की दीवार पे लटका दी गई। जा अबू बकर की बेटी को बुला, हजरत अस्मा को बुला,
100 سال کی بڑھیا کو بلا بڑا فخر کرتی تھی اپنے بیٹے کو، دیکھ لے آج تیرا بیٹا کیسا ہے۔ حجاج ابن